السلام علیکم ناظرین، میں ایک دفعہ پھر ڈاکٹر سید عرفان اشرف اور میرے ساتھ میرے دوست اور ہمکار ڈاکٹر فیض اللہ جان صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے پاس 3-4 ایشوز ہیں۔ پہلا ایشو ہمارے پاس جو ہے وہ آئی ایم ایف جو 24ویں پروگرام میں پاکستان کو لے کے جا رہا ہے، تو اس میں ایشوز جو سامنے آ رہے ہیں وہ آئی ایم ایف کی ڈسسیٹسفیکشن ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ ان کے آبزرویشن ہے جو ان کی طرف سے لگائے گئے ہیں اور جن کا اخبارات میں کافی کوریج ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ پھر اس کو ہم جوڑیں گے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور جو ہماری فیڈرل حکومت ہے ان کے درمیان جو ایک ٹینشن چلی آ رہی ہے، اور خاص کر پھر 28ویں امینڈمنٹ کے اوپر جو ایک ایشو ہے، اور اس میں خیبر پختونخوا کی حکومت جو این ایف سی ایوارڈ پر بار بار کہہ رہی ہے کہ یہاں ہم نے ایک ماحول بنانا ہے، اور یونیورسٹیز کو بھی انسٹرکشنز ہیں کہ یہاں پر باقاعدہ سیمینارز کرائے جائیں این ایف سی ایوارڈ پہ، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کو ہم پھر کنیکٹ کریں گے جو صوبے میں بگڑتی ہوئی صورتحال ہے سیکیورٹی کی، عمومی طور پہ تو پاکستان میں کہہ سکتے ہیں کیونکہ اسلام آباد بھی نہیں بچا اور نہ بلوچستان بچا ہے، یہاں بھی یہی صورتحال ہے، لیکن ہمارا فوکس ہوگا خیبر پختونخوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آخر میں ہم ایک کتاب ہے اسٹیفن ایلن رٹنبرگ کی، پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی ہم نے اس کا ذکر کیا، ایتھنیسٹی، نیشنلزم اینڈ دا پشتونز، اس پہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کیوں ناخوش ہے ہم سے؟ کیونکہ اس کی جو ابھی پاکستان کو $1.2 بلین کے قریب شاید وہ پیسے دیں گے، ان پہ انہوں نے بڑی ریزرویشنز پاکستان پہ لگائی ہیں کہ، اور اس کی رپورٹس جو ڈان نے پبلش کی ہیں اسکرین پہ تو آئیں گے ہی، لیکن آپ ذرا اس کے کنٹینٹ سنیں۔ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کوٹ ان کوٹ کہ انسٹیٹیوشنز دیٹ یوز بجٹری ریسورسز بٹ آر ڈیزائنڈ ٹو آپریٹ آؤٹ سائڈ آف اسٹینڈرڈ فسکل اکاؤنٹیبلٹی کنسٹرینٹس انڈرمائن ادر انسٹیٹیوشنز اینڈ انکریز کرپشن رسکس۔ یعنی ابھی تک تو ہمارے یہاں ریاست ہماری یہ کہہ رہی ہے کہ صوبے جو ہیں وہ کھا گئے ہیں، اور جو ہے نا سویلین حکومتیں کرپٹ تھیں۔ ابھی تو حکومت جو ہے نا ساری ملٹری کی ہے، اور آئی ایم ایف کی اس رپورٹ میں اسٹیٹ کیپچر کا لفظ یوز ہوا ہے، یعنی اسٹیٹ، ملٹرائز اسٹیٹ نے پورے ریسورسز کیپچر کر لیے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے واضح نہیں بتایا، لیکن اس میں سارے ہی ملٹری کی اس ہائیبرڈ نظام پہ اور اس کے کرپشن پہ انگلیاں ہیں جو اٹھ رہی ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ آگے اس کا ایک اور بھی وہ ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن عرفان دیکھیں، یہ بڑا وہ ڈیمننگ قسم کا رپورٹ ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں آ رہا، لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں یہاں پر جو ایکسپرٹ ہیں مثال کے طور پر، اور پاکستانی میڈیا ہے وہ کبھی ان چیزوں پر بات نہیں کرتے، لیکن آئی ایم ایف کی وہ مجبوری نہیں ہے کہ وہ کسی کا اس چیز میں لحاظ رکھے، تو اس لیے وہ اوپن بتا دیتے ہیں کہ، لیکن یہ دیکھیں 2018 میں جب الیکشن ہوئے تھے اور عمران خان صاحب کی حکومت بنی تھی، وہاں سے ایک نیا سسٹم ڈکلیئرڈ آ گیا تھا۔ حالانکہ یہ نہیں ہے کہ 2018 سے پہلے ہائبرڈ نظام نہیں تھا، لیکن 2018 میں باقاعدہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا گیا تھا اور اس کا برملا اظہار کر دیا گیا۔ پھر عمران خان کے بعد یہ ابھی جو حکومت بنی ہے شہباز شریف صاحب کی، تو اس میں تو ڈیفنس منسٹر نے آن دا ریکارڈ جو ہے وہ کہہ دیا تھا کہ ہم ایک ہائبرڈ نظام میں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہائبرڈ نظام اس میں خامی کیا ہے۔ ابھی آئی ایم ایف کا جو رپورٹ آ رہا ہے تو وہ بیسیکلی اس ہائبرڈ نظام، اس کی ہم کہتے ہیں کہ اس کی ڈائسیکشن انہوں نے کر دی، کہ دھجیاں بکھیر دی ہیں، نہیں انہوں نے ڈائسیکشن کر دی ہے۔ اور دیکھیں ہائبرڈ ہم اس کو کہیں گے عرفان کہ جس میں مثال کے طور پر دو ڈفرینٹ سسٹم جو ہے ان کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے تاکہ سسٹم ایفیشینٹ ہو جائے، لیکن یہ ہائبرڈ نہیں ہے۔ ہائبرڈ اس لیے نہیں ہے کہ اس میں ایک بگر پارٹنر ہے اور ایک جو ہے وہ لیسر پارٹنر ہے، تو بگر اور لیسر پارٹنر جہاں پر ہو پھر اس کو ہم ہائبرڈ نہیں کہہ سکتے۔ تو انہوں نے جو کہا ہے کہ جی مثال کے طور پر کہ کچھ انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں کہ جن پر کوئی انسٹیٹیوشن کنٹرول نہیں ہے۔ دیکھیں یہ انہوں نے نہیں لکھا آئی ایم ایف نے، لیکن صاف سی باتیں دیکھیں پاکستان ایک بائی کیمرل
پولیٹیکل سسٹم یا پارلیمنٹری سسٹم پہ چل رہا ہے. بائی کیمرل سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر دو وہ ہے، ایک اپر ہاؤس آف پارلیمنٹ جس کو سینٹ کہا جاتا ہے، اور ایک ہے لوور ہاؤس آف پارلیمنٹ جو کہ نیشنل اسمبلی ہے. نیشنل اسمبلی کی کمپوزیشن جو ہے وہ صوبوں کی آبادی کے تناسب سے ہے، لیکن سینٹ جو ہے اپر ہاؤس آف پارلیمنٹ، اس میں تمام صوبوں کو ایکول ریپرزنٹیشن دے دی گئی. اب کتابوں میں تو یہ بات یہ کہہ دیتے کہ جی ہم نے اس جو فیڈرل سٹرکچر میں امبیلنس ہے اس کو ہم نے سینٹ میں بیلنس کر دیا، لیکن سینٹ کے پھر اختیارات دیکھیں. سینٹ سب کچھ ڈسکس کر سکتا ہے، لیکن سینٹ میں فائنانسز پر کوئی بات نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو رہی. نہیں ملٹری کے فائنانسز پہ یا جنرل فائنانسز پہ؟ جنرل فائنانسز. اچھا، اس پہ بھی بات نہیں، یعنی اس پر ڈیفنس بجٹ کو مثال کے طور پر وہ سینٹ والے ڈسکس نہیں کر سکتے. تو جو اپر ہاؤس آف پارلیمنٹ ہے کہ جہاں پر ایکول ریپرزنٹیشن ہے فیڈریٹنگ یونٹس کی، اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈسکس کرتے. نیشنل اسمبلی ڈسکس کرتی ہے، جو کہ ہم کہتے ہیں کہ انہیرنٹلی ایک امبیلنسڈ اسٹرکچر ہے. اور انہیرنٹلی امبیلنس میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں پنجاب اس کی اتنی نمائندگی ہے نیشنل اسمبلی میں کہ باقی 3 صوبے سندھ، بلوچستان اور پختونخوا، ان سب کے ایم این ایز اگر مل کے کامن فرنٹ بنا لینا تو بھی یہ پنجاب کے ووٹ کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے. یعنی اتنا امبیلنس ہے اس کے اندر. اور یہ امبیلنس صرف پارلیمنٹ میں نہیں ہے، یہی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جوڈیشری میں بھی تھا جس کو ابھی بیلنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بیوروکریسی میں بھی ہے، یہ ملٹری میں بھی ہے. یعنی مثال کے طور پر ملٹری میں سب سے زیادہ لوگ سب سے بڑے صوبے والے ہوتے ہیں، بیوروکریسی میں بھی وہ سب سے بڑے صوبے والے لوگ، ان کی نمائندگی سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے آئی ایم ایف کی جو رپورٹ ہے، ویسے یہ بڑے اچھے وقت پہ آئی ہے عرفان. ویسے اس سے پہلے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی بھی اسی طرح کی رپورٹ تھی، اور پاکستان میں اور بھی کچھ ایسے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں جنہوں نے تقریباً اسی طرح کی رائے دی تھی. لیکن آئی ایم ایف کے رپورٹ کو اس لیے زیادہ وہ مل رہی ہے کوریج کیونکہ آئی ایم ایف پاکستان کو $1.2 بلین دینے والا ہے. آئی ایم ایف بڑا چودھری ہے، اور بڑا چودھری ہے. اور آپ نے جس طرح کہا نا کہ آئی ایم ایف کہہ سکتا ہے، آئی ایم ایف واضح طور پہ نہیں کہہ رہا ان لوگوں کو جن کو کہنا چاہیے. آئی ایم ایف پیسے انہی کو تو پال رہا ہے، انہی کو تو دے رہا ہے، انہی کو چاہتا ہے آئی ایم ایف بھی. میرا نہیں خیال کہ آئی ایم ایف کو اتنی تکلیف ہے، لیکن آئی ایم ایف اپنے آپ کو سیف رکھنا چاہتا ہے. یہ رسپانسبلٹی آئی ایم ایف اپنے سے اٹھا کے ریاست پہ اس لیے ڈالنا چاہتی ہے کیونکہ آئی ایم ایف شوڈ بی آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری. کہ ہم تو کہتے رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے نا کرپشن ہے بہت زیادہ، بلکہ کرپشن مس مینجمنٹ زیادہ لفظ یوز کر رہے ہیں بار بار اس ڈاکومنٹ میں. تو میرے خیال میں آئی ایم ایف تو برابر کا شریک ہے اس چیز میں، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری ان پہ ڈالے گا، ریاست کے ہر کاروں پہ. یا یہ طریقہ آپ پاکستان کے اندر بھی دیکھیں گے، لیکن پہلے میں آئی ایم ایف کا بتا دوں. آئی ایم ایف کے جتنے بھی پروگرامز ہیں اور جو ہمارے جیسے ممالک کے لیے ہوتے ہیں نا اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامز، تو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ آپ سبسڈیز کو ختم کر دیں. یعنی آپ ویلفیئر اسٹیٹ نہ بنے، سوشل ویلفیئر، ٹھیک ہے نا. آپ نے ایک نیو لبرل کیپٹلزم کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس لیے ان کا فوکس ہوتا ہے کہ جی آپ ٹیکسیشن کو بڑھا دیں. ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ ان کا کہ یہ نیو لبرل کیپٹلزم کے ایجنڈا بھی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے آگے لے جانا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم جو پیسے دیتے ہیں ان پیسوں کو بمائے انٹرسٹ ان سے واپس بھی لینا ہے. تو اس لیے وہ اس چیز کو بھی انشور کرتے ہیں کہ جی ہمیں وہ ریٹرن بھی ملے جو ہم ان کو دیتے ہیں. اور تیسری بات جو آپ نے کی بڑی اچھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ دے ریمین آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری، کہ کبھی ان پر بلیم یہ نہ آ جائے کہ جی حالانکہ آئی ایم ایف کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے جن کو پہلے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہا جاتا تھا اب ڈیولپمنٹ کنٹریز کہتے ہیں، کہ ان کو اگر دیوالیہ بنایا ہے تو وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے اسکیموں نے.
اچھا اس کو فیض صاحب وہ تو ہمارے سامعین کو پتہ ہے کہ IMF ہمارے ساتھ کون سے گیم کھیلتی رہی ہے، لیکن ان کی اپنی ریاست جو گیم کھیل رہی ہے ہماری فوکس اس پہ زیادہ ہے نا، اور اس میں آپ دیکھیں کہ اب تک ہماری جو ریاست ہے وہ بار بار ابھی مثال 27 امینڈمنٹ ہے اور اب جو 28 امینڈمنٹ کے لیے راستہ ہموار ہو رہا ہے، اور اس کی بنیاد پر ابھی جو چپکلش بڑی ہے، ٹینشن بڑی ہے، یعنی کل پرسوں جو پریس کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں، جس میں جو ہے نا انفارمیشن منسٹر نے اور لا کے منسٹر نے اور دوسروں نے الزام لگایا کہ مطلب گورنر راج بھی آ سکتا ہے اگر خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ کوآپریٹ نہیں کرتی وار آن ٹیرر کے حوالے سے جو آپریشنز ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ افغان مہاجرین جو مہاجرین کا ایشو ہے، اور اس کے ساتھ اور بہت سی باتوں پہ انہوں نے کہا، لیکن اصل ایشو پھر 18 امینڈمنٹ پہ NFC کے ایوارڈ کا ہے۔ اور اس پہ ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے باقاعدہ ایک طرح سے نوٹیفیکیشنز کی ہیں یونیورسٹیز کو کہ سیمینار، ورک شاپس اور یہ چیزیں منعقد کرائیں۔ میں بھی کل ایک یونیورسٹی گیا اور وہاں پر اپنی رائے شریک کی لوگوں کے ساتھ، اور وہاں لوگ اپسیٹ ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے صوبے اور فیڈریشن کے درمیان۔ تو میں آپ سے اس پہ پوچھوں گا کہ IMF تو اپنی جگہ، ریاست کے اندر جو ریاست ابھی تک الزام لگاتی رہی ہے صوبوں پر کہ یہ نااہل ہیں اور یہ وار آن ٹیرر میں کوآپریٹ نہیں کرتے، یہ پیسے زیادہ لگاتے ہیں، اور یہ صوبوں کو سے پیسے کٹ کر کے ابھی 28 امینڈمنٹ میں اگر اس طرف جا رہے ہیں، تو اس پہ جو ایک ٹینشن کریٹ ہو چکی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ عرفان، میں 2 چیزوں پہ بات کروں گا جو آپ کا سوال ہے اس میں۔ ایک تو یہ ہے کہ IMF جو ہے، یعنی ہم نے کہہ دیا کہ نیو لبرل ایجنڈا ہوتا ہے نا، تو نیو لبرل ایجنڈے کے تحت کبھی فیڈریٹنگ یونٹس امپاورڈ نہیں ہوتی، یہ ان کی بیسک فلاسفی کے خلاف ہے، وہ سینٹرلائزیشن چاہتے ہیں۔ تو اس لیے IMF اور ورلڈ بینک ان کی یہ کوشش رہے گی کہ جو 18 امینڈمنٹ کی وجہ سے صوبوں کو جو وسائل ملے ہیں یا ان کو جو اختیار ملا ہے وہ ان سے واپس لے لیا جائے۔ تو آپ کو مطلب کہ IMF اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہے، اس پہ ایک پیج پہ، کیونکہ IMF جو ہے وہ ڈی سینٹرلائزیشن کے خلاف ہے، ان کو ایک سینٹرلائزڈ جو ہے اینٹیٹی چاہیے ہوتی ہے۔ دوسری جو بات آپ نے کہی نا کہ مرکزی حکومت کا الزام ہے کہ PTI کی حکومت یعنی ہماری صوبائی حکومت کوپریٹ نہیں کر رہی۔ ویسے وہ سارے صوبوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو ہے نا نہیں، پیسے زیادہ خرچ کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ افغان ریفیوجیز اور اس کے حوالے سے کوپریٹ، میں کہتا ہوں کہ کوئی صوبہ اتنا کوپریٹ نہیں کرتا جتنا ہمارا صوبہ وہ کوپریٹ کرتا ہے مرکز کے ساتھ۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں، فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ جی ہم نے آپریشنز لانچ کرنے ہیں، ہمارے چیف منسٹر صاحب یا جو بھی وہ منسٹر، وہ کسی جلسہ گاہ میں کھڑے ہو کے تو اس کی مخالفت کر دیتے ہیں، جلسہ گاہ میں وہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کی مخالفت بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی لوگوں کو یہ بتانا کہ ہم کے، لیکن جب اسمبلی کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر پھر ان چیزوں پر بات بھی نہیں کرتے، یعنی ایکشن ان ایڈ آف سول پاور پر اگر سٹے لیا ہے تو وہ ہماری صوبائی حکومت نے لیا ہے، اس نے نہیں، شاہ فرمان جب گورنر تھے۔ تو کوئی ان سے یہ کہے کہ آپ جلسہ گاہ میں تو کہہ دیتے ہیں کہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کو ہم وہ کر دیں گے، لیکن اسمبلی میں جا کے آپ یا کیبنٹ کے لیول پر آپ کیوں یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتے کہ ہم یہ سپریم کورٹ سے یہ اپنا اپیل ہم واپس لے لیتے ہیں؟ وہ میرے خیال میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم لیں گے یہ اپیل واپس، شاید ملٹری کو تھریٹ کرنے کے لیے لیا ہے، نہیں، آپریشنز جب ختم ہو جائے تو پھر یہ واپس لے کے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ دیکھیں، ان کا ایک کام ہے یہاں پر پختونخوا کے اندر پشتونوں میں ڈسٹریکشن پیدا کرنا، اور یہ دیکھیں مرکز کو فائدہ دینے کے لیے۔ ابھی اس وقت سب سے زیادہ تشویش جو دکھائی جاتی ہے کہ سندھ کے اندر مثال کے طور پر بہت زیادہ تشویش ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اوپنلی کہہ رہا ہے کہ ہم ہر صورت میں 18 امینڈمنٹ کو بچا کے رکھیں گے، ہم ہر صورت میں جو ہے NFC ایوارڈ اس میں جو صوبوں کا شیئر ہے اس کو کم کرنے ہم نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نا، اس چیز پر
ہماری صوبائی حکومت نے اہم فیصلہ یہ کر دیا کہ ہم ہفتے میں 2 دن اڈیالہ جیل کے سامنے ریگولر پروٹیسٹ کریں گے. پھر اس کے بعد ہم جو ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ہم پروٹیسٹ کریں گے. NFC ایوارڈ والی بات کہاں چلی گئی. دوسری جو آپ نے کہا کل آپ بھی گئے تھے ایک یونیورسٹی میں, ہماری یونیورسٹی کے اندر بھی انہوں نے یہ چیز ارینج کی تھی. یہ دیکھیں یہ اپنی رسپانسبلٹی اوروں پہ ڈال دیتے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے ایک ایکسرسائز کی تھی نا ملٹری آپریشنز کے حوالے سے, کہ انہوں نے کہا کہ ہم اسمبلی ہال کے اندر ایک جرگہ بلاتے ہیں. انہوں نے جرگہ بلا لیا نا, اس جرگے کا آؤٹ کم کیا ہے؟ ہمیں تو یہ آؤٹ کم نظر آتا ہے کہ انہوں نے PTM کے بندوں کو بلایا اور ہمارے 2 اسٹوڈنٹس کو بلایا پشاور یونیورسٹی کے, اور ان کو اریسٹ کر کے ایجنسیوں کے حوالے کر دیا. اچھا, آپ کی بات یہاں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں کل جو گیا تو کچھ لوگوں نے مجھ سے یہی شیئر کیا, لوگ کھل کے نہیں بول رہے تھے, بہت دبے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں, اگر آپ کو نوٹیفیکیشن ہے کہ آپ NFC ایوارڈ پہ بات کریں وغیرہ. تو 1-2 لوگوں نے مجھے اس جرگے کی بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ جو وزیر اعلیٰ صاحب نے جرگہ بلایا اس میں کیا حشر کیا انہوں نے لوگوں کا, اور انہوں نے PTM کے ان 2 اسٹوڈنٹس کا بتایا کہ ابھی تک پشاور یونیورسٹی نے شاید ان پہ بات بھی نہیں کی, ان کی کوئی پریس ریلیز بھی ایشو نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ اگر یونیورسٹیز کو آپ ایکسپوز کر رہے ہیں ملٹری کے ساتھ اپنے کنفرنٹیشن میں, یعنی وہ وزیر اعلیٰ صاحب کو کہہ رہے ہیں, تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو کون پروٹیکشن پرووائڈ کرے گا؟ آپ کی یونیورسٹی سے 2 اسٹوڈنٹس پولیٹیکل سائنس کے غائب ہیں. پشاور یونیورسٹی جو مدن انسٹیٹیوشن ہے وہ اسٹوڈنٹس پہ بات نہیں کرنا چاہتی اس پہ, اور وہ ابھی تک غائب ہیں. اور وہ کوئی کرائم کرنے نہیں گئے تھے, وہ جرگے میں پارٹیسپیشن کرنے گئے تھے, جو اسی وزیر اعلیٰ صاحب نے انویٹیشن ان کو دیا تھا. اور وہ یہ حال اب آپ اور یونیورسٹیز میں پھیلا رہے ہیں NFC ایوارڈ پہ, تو آپ ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں. تو اس سے کیا مقصد ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ صاحب کا؟ اور ان کو ایکسپوز بھی کر رہے ہیں اور ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے یا پروٹیکٹ کرنا نہیں چاہتے. دیکھیں وہ جو بندے اریسٹ کیے گئے ہیں اور جس کو ابھی تک کسی بھی محکمے نے اون بھی نہیں کیا کہ ہم نے, صوبائی حکومت کہتی ہے کہ جی یہ ہم نے نہیں کیا, لیکن عدالت میں جب کیس گیا تو عدالت میں جج نے ایڈوکیٹ جنرل کو کہا کہ یہاں پر جو وٹنس رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ پولیس والوں نے ان کو پکڑا. جو PTM کے بندے تھے اور جو ہماری یونیورسٹی کے 2 اسٹوڈنٹس تھے, پولیس والوں نے ان کو پکڑ کے گاڑی سے اتارا. ابھی وہ کس کے پاس ہے وہ الگ ایک بات, لیکن یہ کام پولیس نے کیا. پولیس جو ہے یہ پروونشل گورنمنٹ کے انڈر ہے. نہیں تو ایکشن ان ایڈ آف سول پاور میں پولیس گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہے, وہ تو پھر ملٹری کے انڈر ہے. تو یہ کہہ دینا. تو دیکھیں لوگ نہیں سمجھنے کو تیار ہے نا. ہم وہ الگ ایشو ہے, لیکن ہم اسی پر بات کر رہے ہیں. جو آپ نے کہا نا یہ بڑی اچھی بات کہ حکومت آپ ان چیزوں پر اسمبلی کے اندر ذرا بات کر لینا. آپ NFC ایوارڈ یہ نیا امینڈمنٹ جو آ رہا ہے آپ اسمبلی کے اندر بات کر لیں اس پر, آپ کوئی ریزولوشن پاس کر دیں, آپ کوئی لیجسلیشن کر دیں اسمبلی کے اندر. تو وہ نہیں کر رہے. اس کا مطلب 2 ہو سکتی ہیں, یا تو وہ جو آپ والی بات کے ڈسٹریکشن وزیر اعلیٰ صاحب بار بار پھیلا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہو سکتا ہے کہ اسمبلی پہ قبضہ ہے, اسمبلی کے اندر ان کو پتہ ہے کہ جس طرح نیشنل اسمبلی کا حال ہے وہی پروونشل اسمبلی کا حال ہے. اس کے PTI کے اپنے لوگ ساتھ نہیں دیں گے وزیر اعلیٰ صاحب کا. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس کو عمران خان صاحب نے ایک مینڈیٹ کے لیے ایک پرپس کے لیے یہاں پر جو ہے نا, پہلے جو کمپرومائز CM تھے گنڈاپور صاحب, اس پہ یہ شک تھا کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں. رات کو ملٹری کے پاس ہوتے ہیں, دن کو وہ یہاں پہ جو ہے نا بات کرتے ہیں گورنر ہاؤس میں ٹریک سوٹ پہن کے. اس پہ یہ تھا کہ یہ اس سے زیادہ پاورفل, تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ ایک ارتعاش پیدا کریں, اور اس ارتعاش میں جو ڈسٹریکشن آپ کہہ رہے ہیں, یعنی لوگوں کو لے جا کے بس جو ہے نا اڈیالہ جیل کے سامنے لے جایا جائے. نہیں, آپ نے کہا گنڈاپور صاحب کا نا کہ رات کو وہ کسی اور کا ابھی الزام تھا اس پر. ہاں, اور ہم نے دیکھا بھی اسی طرح تھا. چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ رات کو اڈیالہ جیل کے سامنے لکڑیوں کی آگ جلا کے اس کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ساری رات.
اور صبح جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہاؤس آ جاتے ہیں. لیکن بات عرفان یہ ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی مکمل طور پر کوآپریٹ کر رہی ہے مرکز کے ساتھ اور فوج کے ساتھ. جن چیزوں پر بات انہوں نے کرنی ہے اسمبلی کے اندر، انہوں نے قانون سازی کرنی ہے، انہوں نے ریزولوشن پاس کرنے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں، وہ یونیورسٹی کو کہتے ہیں کہ آپ اس پر بات کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ہوگا کہ ہم اور آپ کتارسس کر لیں گے، باقی فیصلہ انہوں نے وہی کرنا ہے. آپ لوگوں سے بات کروانا چاہتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن جہاں پر آپ اس قسم کے پروگرام ارینج کر کے اسپیکرز کو بلاتے ہیں تو پھر کیا ان کی رائے کو آپ شامل کرتے ہیں نہیں، لا میکنگ میں یا ڈیسیجن میکنگ میں؟ ٹھیک ہے نا. ایک بات. دوسری بات یہ دیکھیں عرفان، جو لوگ 18 امینڈمنٹ کے خلاف ہے، کہ یعنی یہ کہتے ہیں کہ صوبوں کو جو ہے پیسے زیادہ ملتے ہیں اور ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، تو آئی ایم ایف کا رپورٹ جو ہے وہ اس کا الٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ جی فیڈرل یعنی گورنمنٹ، آئی ایم ایف صوبوں کو تو پیسے نہیں دیتا نا. کہتے ہیں کہ وہ ان کو تو ہم پیسے دے دیتے ہیں، لیکن ان کا جو نظام ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، کہتے ہیں کہ اس کے اندر اتنے لوپ ہولز ہیں کہ پلفریج یعنی کرپشن کا لفظ انہوں نے یوز کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آڈٹ جو ہے وہ وہاں پر اس چیز کا فقدان ہے. یہ رپورٹ کہتی ہے آئی ایم ایف کے کہ the lack of transparency raises concerns about potential foregone interest revenue for the federal budget. یعنی جو unknown لوگ ہیں، وہ آگے کہہ رہی کہ it remains unclear who benefits from the interest earned on accounts held by the federal government entities in commercial banks. accounts میں اندر بینیفیشریز ہیں لیکن unknown. تو ایک ہے نا کہ اگر آپ کو پتہ کرنا ہو کہ کہاں پر کون سے لوگ سب سے زیادہ طاقتور ہیں، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کن لوگوں کے نام نہیں لے سکتے. تو آئی ایم ایف بھی نام نہیں لے رہی، اینٹیٹیز کہہ رہی ہیں. ریاست کے اندر ہم بھی نام نہیں لے سکتے. تو دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے بینکوں میں، ملکی اثاثوں کے ساتھ ان نون لوگ پروجیکٹس پہ پروجیکٹس چلا رہے ہیں، سیکیورٹی کے نام پہ پیسے لے رہے ہیں، کوئی نام نہیں لے سک رہا، اور اوپر صوبوں کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا پیسے پلفریج ہے، آپ کرپشن میں انوالو ہیں، آپ مس مینجمنٹ میں انوالو ہیں. تو یہ تو دیکھیں اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ کیپچر. آئی ایم ایف نے اس کو اسٹیٹ کیپچر کہا ہے. اور دیکھیں یہ ویسے بڑا اسٹرانگ لینگویج یوز کی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ whether such earnings are captured in the national budget، یعنی ایکسپینڈیچرز ہیں اور نیشنل بجٹ میں وہ کیپچر نہیں ہو رہا. ہاں، وہ ریفلیکٹ نہیں کیا جاتا ان کو. اور الزام صوبے پہ ہے یا صوبوں پہ ہے کہ آپ لوگ، یہ ان کے گورننس کا حال ہے، یہ ان کے جو ہے نا مس مینجمنٹ کا حال ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ پیسے کہیں تو جا رہے ہیں نا، یہ صرف کرپشن میں نہیں جا رہے، یہ سیکیورٹی کی وہ پروجیکٹ سپانسر کرنے میں جا رہے ہیں جن کو ہم جیو اسٹریٹجک پروجیکٹس کہتے ہیں، اور جن کو ہم پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں کر سکتے. آپ کو میں بتاؤں کہ پروونشل حکومتوں میں بھی چٹ بھیج دیے جاتے ہیں، اوقاف سے پیسے نکالے جاتے ہیں، ایجوکیشن کے بجٹ میں سے. ان چٹوں پہ لوگوں کے سائنز ہوتے ہیں اور وہ مخصوص لوگوں کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب بھی ملیٹنٹس کے ساتھ ہمارے ریاست کا معاہدہ ہوا ہے، ملیٹنٹس کو پیسے دیے گئے ہیں، وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ اسی طرح کے بجٹ سے آتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اب ملیٹنٹس کو باقاعدہ لیوریج ہوتی ہے. مثال بنو میں ہفتہ پہلے 200-250 یا 300 کے قریب جانور ملیٹنٹس لے کے گئے. ہفتے نہیں، یہ پرانی بات ہے، یعنی ریسنٹ. ہاں، وہ لے کے گئے اور انہوں نے جو ہے نا اس جانور کھائے. یعنی 300 جانور اب بنو کینٹ سے کیسے لے جا سکتے؟ بنو کینٹ سے نہیں لیکن بنو کے علاقے سے کیسے لے جا سکتے ہیں 300 قسم کے جانور؟ اسی طریقے سے اب ہم دیکھتے ہیں یہ 300 فگر بڑا انٹرسٹنگ ہے نا. اس سے پہلے پرویز مشرف کے وقت میں طالبان کے سامنے فوجیوں نے اسلحہ جو 250 سے 300 کے درمیان، وہ بھی 313 تھے. اچھا 313 تھے. ہاں یاد ہے مجھے، وزیرستان میں ہوا تھا، بالکل ہتھیار ڈالے تھے. ہاں، اور یہ گائے بھینس بھی 313 ہے. لیکن عرفان آپ نے جو 2 باتیں کی نا، میں مختصراً یہ بتا دوں کہ دیکھیں
وہ ڈسٹریکشن کی میں بات کرتا ہوں. ہماری حکومت مسلسل کہتی ہے کہ ہم صوبائی خود مختاری کا مکمل دفاع کریں گے, 18 امینڈمنٹ کا دفاع کریں گے. اب دیکھیں ٹریک ریکارڈ دیکھنا ہوگا. 18 امینڈمنٹ میں کیا ہوا؟ مین بات اس میں یہ تھی جو کنکرنٹ لسٹ تھی وہ ختم ہو گئی اور وہ تمام منسٹریز صوبوں کے حوالے کر دی گئیں جو کہ کنکرنٹ لسٹ میں تھی اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اس میں ایجوکیشن کی منسٹری بھی تھی. تو یعنی گویا 18 امینڈمنٹ کے تحت یہ کریکولم جو اسکول کالجز میں پڑھایا جاتا ہے نا یا سیلیبس, ان دونوں میں ویسے ٹیکنیکلی فرق ہے لیکن ہم سے وہ انٹرچینجبلی یوز کر لیتے ہیں, یہ صوبوں کا اختیار تھا. لیکن خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے نا, انہوں نے ایک فیڈرل ایجوکیشن منسٹر بھی رکھا تھا, شفقت محمود, جو کہ 18 امینڈمنٹ کی موجودگی میں بالکل غیر آئینی اقدام تھا. پھر اس کے بعد خان صاحب نے ایک نیا شوشہ بھی شروع کیا اور اس کو امپلیمنٹ بھی کیا, نیشنل سینٹرلائز نیشنل کریکولم یا کس کے نام سے, کہ انہوں نے ایک نصاب بنایا کہ پورے ملک میں یہ نصاب پڑھایا جائے گا اور اس کے پاس کوئی یہ اختیار نہیں. تو کیا یہ 18 امینڈمنٹ اس کی چائنا کٹنگ نہیں تھی؟ صحیح ہے, بالکل یہ چائنا اس کی. تو اب یہ کس طرح کہتے ہیں کہ ہم 18 امینڈمنٹ کا دفاع کرتے ہیں؟ دوسری جو آپ نے بات کی نا کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ جی ان کا نام نہیں لیا جاتا اس رپورٹ میں, جو بات ہے یہ بات ویسے میں خود بھی جب دیکھتا ہوں, فوج دیکھیں ہماری ایس پی آر وہ ٹھیک کہتی ہے, ٹھیک, وہ اوپنلی کہہ دیتی ہے میڈیا کو کہ جی ہم علاقہ کلیئر کر لیتے ہیں, لیکن سویلین گورنمنٹ پھر غائب ہوتی ہے کہ وہ اس ویکیوم کو فل کر کے وہاں پر جو ہے اس پیس کو سسٹین کر دے, اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالے, اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالے. تو کہتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ملیٹنٹس آ جاتے ہیں. لیکن جب آپ سویلین سے بات کرتے ہیں نا تو وہ پرائیویٹلی تو پھر آگے کہتے ہیں کہ جی ہمیں کام کرنے نہیں دیا جاتا. لیکن مجھے حیرانگی اس بات پر ہے کہ فوج تو اوپنلی کہہ دیتی ہے کہ سویلین ادارے اتنا اپنا کام ادھر نہیں کرتے, تو سویلین ادارے تو یہ بتا دیں کہ یہ نااہل ہیں, اور یا اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے تو انہوں نے جس طرح کہہ دیا آپ بھی اپنی وہ مجبوری بتا دینا. نہیں تو اگر سویلین ادارے نہیں کہتے تو آئی ایم ایف کی رپورٹ تو سویلین اداروں کے بہاف پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بتا رہی ہے کہ کہاں سے پرابلم ہے. لیکن ہمارے جو ہے وہ سویلین لیڈرشپ وہ یہ باتیں نہیں کر سکتے. ویسے یہ سموٹو لینا نہیں چاہیے تھا, اگر کوئی ہوتا اتنا پاور رہ چکا ہوتا جوڈیشری کے پاس. آپ مجھے کچھ بتا رہے تھے جوڈیشری کے جو ہے نا, آپ کا بھی ایک وہ تھا پوائنٹ تھا. دیکھیں میرا یہ پوائنٹ جو ہے میں شروع سے کہتا ہوں کہ بڑا ان پاپولر ویو ایک دے رہا ہوں, کیونکہ اس وقت پورے ملک کے اندر ایک غصہ چل رہا ہے کہ جی جوڈیشری کو انہوں نے کمپرومائز کر دیا, اب جوڈیشری جو ہے وہ آزاد نہیں رہی اور وہ اس طرح کی چیزوں پہ ایکشن نہیں لے سکتی, یا پہلے کہاں لیا ہے جو اب لے گی. لیکن بہرحال وہ آپ اکثر کہتے ہیں نا پلینگ دا ڈیولز ایڈوکیٹ, یعنی ہم ذرا کریٹیکل تھنکنگ کر دے. عرفان, کیوں ملک کے اندر ایک ادارہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ باقی اداروں کو ہاسٹیج رکھے. میں سپریم کورٹ کی بات کرتا ہوں, سپریم کورٹ بڑا پاورفل تھا اور وہ پاور اس نے اتنے ہم کہتے ہیں دھڑلے سے اس نے یوز کیا کہ اس نے باقی انسٹیٹیوشن کو اسپیشلی پارلیمنٹ کو ایفیشینٹلی کام کرنے سے روک دیا. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ سینٹ کی طرح کمپوزیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کی نہیں تھی. سپریم کورٹ میں جو میرے خیال میں 17 ججز ہوتے ہیں, اس میں میجارٹی ہوتی ہے ایک صوبے کی, یعنی پنجاب کی, باقی صوبوں کی مائنارٹی. تاریخ اگر ہمارے سپریم کورٹ کی دیکھیں تو جب بھی ملک میں مارشل لا لگا تو انہوں نے جا کے اس کو ویلیڈیٹ کر دیا. پرویز مشرف کے دور میں تو یہاں تک بھی انہوں نے کر دیا کہ جی پرویز مشرف کو اجازت دے دی کہ آپ آئین کے اندر ترمیم بھی کر دیں, یعنی بغیر پارلیمنٹ کے.
ریکوڈیک کے اندر پاکستان کو $1 بلین نقصان ہوا، وہ ایک جج کے سو موٹو ایکشن کی وجہ سے، چودھری افتخار کی وجہ سے. لیکن دوسرا کہ یہی سپریم کورٹ کہ جس نے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو عدالت کے اندر کڑے کڑے فارغ بھی کر دیا اور 5 سال جیل میں بھی ڈالا کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ سوئس گورنمنٹ کو خط لکھیں اور آپ نے خط نہیں لکھا، یوسف رضا گیلانی کو. دوسرے بندے کو جب پرائم منسٹر نامینیٹ کر دیا گیا نا تو اسی کو بھی پرائم منسٹر بننے سے پہلے وہ کر دیا، نااہل کر دیا. پھر اس طرح نواز شریف جب پرائم منسٹر تھا، پیناما لیکس کی جب بات آ گئی اس میں پھر ثاقب نثار صاحب اس نے سو موٹو ایکشن لیا، اپنے انداز میں اس نے کچھ بینچز بنا لیے. ایک الیکٹڈ پاپولرلی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو، اور میں کرپشن کی بات نہیں کرتا، کرپشن اس نے کی ہوگی یا نہیں وہ الگ بات ہے، اس کے خلاف جو ہے ایک اسپیشل بینچ بنا کے آخر میں اس کو سزا اس بات پر دے دی کہ جی آپ کے پاس اقامہ تھا یا اقامہ نہیں تھا، آپ نااہل، اور پھر کہتے ہیں کہ آپ تا حیات نااہل سیاست سے. تو مجھے بتا دیں کہ یہ پھر ہم کہیں گے کہ اس ملک میں یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے یا یہ یہاں پر جوڈیشل ڈکٹیٹرشپ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خوش ہیں کہ جو جوڈیشری کا حال ہوا اور ابھی جو ہے نا پارلیمنٹ کا یہ حال ہے کہ نہیں دیکھیں نا وہ بھی کام نہیں کر سک رہی، تو پھر تو اسی طرف حالات جا رہے ہیں جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں نا. میں عرفان یہ بھی کہتا ہوں کہ میں ڈیولز ایڈوکیٹ والی بات کرتا ہوں نا. اب جو صورتحال بنی ہے مثال کے طور پر اس 27 امینڈمنٹ میں کیا ہوا کہ ایک فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ اسٹیبلش کر دیا گیا. فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ، اس میں تمام صوبوں کی نمائندگی برابر ہوگی جس طرح سینٹ میں ہے. تو دیکھیں ایک پیرٹی وہ لے آئے، ایک امبیلنس جو تھا اس کو بیلنس کر دیا. نہیں تو اب سینٹ میں تو تھی، سینٹ نے کون سے تیر مارے کہ ابھی جو ہے نا یہ فیڈرل جوڈیشل جو کمیشن آپ نے اس کی بات کی یہ کوئی چینج لے آئے گا؟ نہیں، لیکن قانون سازی ہوتی ہے تو سینٹ نے بھی اس کو پاس کرنا ہوتا ہے. عرفان میں یہ نہیں کہتا کہ یہ آئیڈیل ہے، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ بنا دیا. سپریم کورٹ کا کام یہی ہے. سپریم کورٹ کا میں ویسے وکیل نہیں ہوں یا لیگل کا، لیکن میں نے جتنا سنا ہے جتنا پڑھا ہے تو سپریم کورٹ ایک ایپیلیٹ کورٹ ہوتا ہے کہ جہاں پر اپیل جاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے سپریم کورٹ کو ایپیلیٹ کورٹ ہی رہنے دے دیا. اور دوسرا کہ وہ جو کرمنل کیسز یا وہ جو کیسز جو کہ پینڈنگ ملینز میں ہوتے ہیں کہ یہ وہ ڈیل کر لیں. جو کنسٹیٹیوشنل کیسز ہوتے ہیں، اور کنسٹیٹیوشنل کیسز یہ 18 امینڈمنٹ، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اب دیکھیں ہمارے ایک چیف جسٹس صاحب پرانے اٹھ کے اس نے کہا میں نے ڈیم بنانا ہے. بھائی آپ جو ہے 70 سالوں کے جو ہے اٹکے ہوئے لٹکے ہوئے کیسز وہ ڈیسائیڈ نہیں کر رہے اور آپ ڈیم بنانے نکلے، اور اس کے لیے فنڈ بھی ارینج کر دیا گیا. آج پتہ نہیں چلا کہ میں تو آئی ایم ایف کے اس رپورٹ سے جو اسٹیٹ کیپچر کا لفظ یوز کیا ہے نا، ایلیٹ کیپچر سے، میرے خیال میں یہ سب ایکسپلین کرتا ہے کہ ریاست آئین اور قانون کے زاویے سے اگر آپ ناپیں گے تو ہم غلطی کریں گے. اب یہ ریاست آئین اور قانون سے بالا تر ہے، اور نہ اس ملک میں آئین اور قانون کوئی چیز رہی ہے. اور اس پہ اگر آپ جوڈیشری کی بات کریں گے تو وہ ایک ثاقب نثار پہ ڈپینڈ نہیں کرتی. کب سے جوڈیشری وہی فیصلے کرتی رہی تھی جب ملٹری، آپ نے خود کہا، ان کو کہتی رہی ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جو بھی حشر ہوگا؟ لیکن میرے خیال میں بہت حسر پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک سمبولک ویلیو ہے، یعنی ایک نظام میں جو 3 پلرز ہوتے ہیں، مقننہ، پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو، اور یہ وہ جس طریقے سے ایروڈ ہو رہی ہیں، اور خاص کر 27 امینڈمنٹ کے بعد جو ایک ڈکٹیٹرشپ آئی ہے، میرے خیال میں پاکستان میں تو ہائیبرڈ نظام بھی نہیں رہا. اگر ہم ہائیبرڈ نظام یوز کریں گے ٹرم، تو ہم پھر بھی شہباز شریف کو تھوڑی طاقت دے رہے ہیں جو اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. شروع میں ہم نے کہہ دیا کہ ہائیبرڈ میں ایکول پارٹنرز ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایکول پارٹنر نہیں. ایشوز یہ نہیں ہے پھر کہ وہاں ہائیبرڈ نظام میں اسلام آباد میں کیا ہوگا. ایشوز یہ ہے کہ اگر کوئی ہائیبرڈ نظام بھی نہیں ہے تو اس ڈکٹیٹرشپ میں جو حالت بلوچستان کی بنے گی اور خیبر پختونخوا کی بنے گی، مسئلہ یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے
کیونکہ آگے مجھے لگتا ہے، اور آپ نے بھی بات کی شروع میں، کہ آگے تو پھر فاٹا کا جو انضمام ایک وقت ہوا تھا اس کو بھی رول بیک کریں گے، وہ بھی 18 امینڈمنٹ کی طرح ان کی آنکھوں میں چبھ رہا ہے. پھر اس کے بعد جو یہ بارڈرز کا معاملہ ہے، ہم دیکھتے ہیں افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کا ایشو ہے. میں جب اس سارے چیزوں کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہ مجھے ایک ہی پروجیکٹ نظر آتا ہے جو افغانستان میں ہوا اور جو پاکستان میں ہو رہا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاور کہاں پہ ہے اور مسئلہ کہاں پہ ہے. پاور اور مسئلے دونوں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پاور سکڑ گئی، اکنامک پاور ان لوگوں کے ہاتھ میں آ رہی ہے جس کو یہ IMF کی رپورٹ اسٹیٹ کیپچر کہہ رہی ہے، اور وہ لوگ یہ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارا نام بھی آئے بیچ میں. تو IMF کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ ایسے اینٹیٹیز ہیں کہ جن کے اکاؤنٹس تو چل رہے ہیں، جن کے بجٹ میں ایلوکیشنز بھی ہو رہی ہیں، لیکن نام نہیں ہے پیسے کہاں جاتے ہیں. تو اسی کی بنیاد پہ تو طالبان بٹھائے گئے، کچھ لاکھ سے اٹھا کے اس کو کابل میں بٹھایا گیا. تو وہ تو واپس اب آ رہا ہے TTP کی صورت میں. TTP کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. آپ ایک چیز نوٹ نہیں کر رہے کہ جہاں پر پاور ہوتی ہے وہاں TTP ہوتی ہے، جہاں پر پاور ہوتی ہے وہاں طالبانائزیشن، جہاں پیسے ہوتے ہیں وہاں یہ لوگ ہوتے ہیں. یہاں وزیر اعلیٰ جب سوات سے تھے تو ہمیں سوات سے رپورٹ آ رہی تھی کہ وہاں اکراس دا بارڈر سے ملیٹنٹس، محمود خان جب تھے، ملیٹنٹس آئے ہیں اور محمود خان کے بھائی پہ الزام تھا کہ وہ ان کو بھتے دے رہا ہے، یعنی پیسے ریاست دے رہی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ جو گنڈاپور صاحب آئے تو پھر یہ ملیٹنسی زیادہ تر شفٹ ہو گئی بنو، لکی مروت، ڈے خان میں. وہاں سے یہ رپورٹ آنے شروع ہو گئی. یہ گنڈاپور گروپ ہے باقاعدہ، ہمارے یہاں پر جو سابق فوجی اہلکار ہیں انہوں نے الزام لگایا کہ PTI کی وہ دھڑا جو ہے گنڈاپور وہ سپورٹ کر رہا ہے، اور یقین کریں القاعدہ کا بھی ایک دھڑا گنڈاپور کے نام سے ہے. مجھے وہاں پتہ چلا گنڈاپور گروپ کہتے ہیں وہ لوگ، کہہ رہے ہیں وہاں علاقائی کہ یہ القاعدہ کا ایک دھڑا ہے، اور یہاں بھی یہ الزام لگا رہا ہے. وہ بھی یہ رپورٹ تھی کہ وہاں بتے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں خیبر ایجنسی بھی تو وہ بات شروع ہو گئی کہ وہاں ریاست نے الزام لگانا شروع کیا کہ وہاں پر جو ہے وہ افیون کی کاشت ہو رہی ہے اور وہاں سے جو ہے نا اسمگلنگ ہو رہی ہے، اور اکراس دا بارڈر تو ملیٹنسی کو اس سے جوڑنے کی بات کی گئی. جہاں طاقت ہوتی ہے، جہاں پیسے ہوتے ہیں، جہاں پر کانٹریکٹس ہوتے ہیں، وہاں پر ملیٹنسی ہوتی ہے، اور ساتھ میں جہاں پر ریسورسز ہوتے ہیں وہاں ملٹرائزیشن ہوتی ہے. تو دیکھیں ایشو تو پاکستان کے اندر ہے. پھر اگر آپ اس کو اکراس دا بارڈر تلاش کرتے ہیں کہ TTP کا مسئلہ اکراس دا بارڈر سے ہے، آؤ افغانستان پہ حملہ کرو، تو وہاں بھی طالبان خوش، کیونکہ وہ بھی دشمنی کا جو ہے نا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ایک ملیٹنٹ گروپ ہیں، وہ بھی اسی میں خوش ہے کہ افغان ان کے بیک پہ کھڑے ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ہماری لڑائی ہے. یہاں بھی چیزیں سکڑ رہی ہیں، اور صوبے میں پولیٹیکل کانشیسنس کا یہ حال ہے کہ بجائے یہ، ابھی میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں بنو میں ڈپٹی کمشنر مارا گیا ابھی، اور اس کا تعلق شمالی وزیرستان کا ڈپٹی کمشنر تھا، اور اس کے بات یہ تھی کہ وہ اس علاقے کو بہت سمجھتا تھا. دوسرا اس لوکل تھا، اور پشتون مارا جا رہا ہے. جس طرح کہ FC پہ اٹیک ہوا تو پشتون ہی مارے گئے. اس کے بارے میں یہ تھا کہ اس کے ڈرائیور کو پہلے بھی اغوا کیا گیا تھا، اس کو متنبہ کیا گیا تھا کہ آپ یہاں سے رفو چکر ہوں یا جو بھی تھا. اب دوبارہ اس پہ اٹیک ہوا، اس کو مار دیا گیا. تو دیکھیں پیسے بھی پشتون علاقے سے جنریٹ ہو رہے ہیں، ریسورسز بھی ہمارے ہیں، لوگ بھی ہمارے مر رہے ہیں، اور ساتھ میں اسی ملیٹنسی کو بہانہ بنا کر اسی ملیٹنسی کے آڑ میں اور بھی ملٹرائزیشن پھیلے گی. تو میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یہ اسٹیٹ کیپچر تو صرف ریسورسز کا تو نہیں ہو رہا، اسٹیٹ کیپچر پالیٹکس کا بھی نہیں ہو رہا. اسٹیٹ کیپچر کے پیچھے جو مرڈرس پالیٹکس ہو رہی ہے اس میں تو پشتون اور بلوچ مارا جا رہا ہے، اور اس کا افسر بھی اب مارا جا رہا ہے، اور اس کا سیکیورٹی فورسز کے لوگ بھی اس کے مارے جا رہے ہیں، لیکن پروفائل کہیں اور بن رہے ہیں. نہیں عرفان، پشتون تو مارے جا رہے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے. تو کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ بس ٹھیک ہے، پاکستانی ہے، ان کو پیکج مل جائیں گے. نہیں تو وہ بھی کہتے ہیں نا کہ اتنے پاکستانی
دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں اٹھنا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر IMF کہہ رہی ہے کہ لیک آف ٹرانسپیرنسی ریزز کنسرنز about potential foregone interest revenue for the federal budget, it remains unclear who benefit from the interest earned. ملٹرائزیشن میں بھی یہ کلیئر نہیں ہے کہ کون بینیفٹ اٹھا رہا ہے اس کا. یہ سارے مر رہے ہیں نا, پروونس کے لیول پہ بھی مر رہے ہیں, فیڈرل لیول پہ بھی مر رہے ہیں. تو بینیفٹ کون اٹھا رہا ہے؟ وہ لوگ اٹھا رہے ہیں جن کے نام بھی نہیں آ رہے. تو پھر دیکھیں کسی لیول پہ تو ہمیں اٹھ کے بیٹھنا ہوگا نا. ہمارا پولیٹیشین نام نہیں لے رہا, ہمارا جرنلسٹ خاموش ہے, ہماری جوڈیشری جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ بات کرے. بات کر لیں گے نا حکومت, لیکن خان صاحب کو پہلے چھوڑا لے کیا نا. دیکھیں سب سے اہم مسئلہ وہ ہے. خان صاحب ایک دفعہ اڈیالہ جیل سے نکل کے بنی گالا چلے جائیں یا زمان پارک, تو پھر اس کے بعد ان چیزوں پر بھی بات چیت وہ شروع کر دیں گے. لیکن سب سے امپارٹنٹ چیز جو ہے اس وقت وہ ہے خان صاحب. تو امین دعا خیر کریں پھر خان صاحب کے لیے کہ اللہ اس کو رہا کرے جلد سے جلد, تاکہ ہمارے مسائل کم ہوں. لیکن مسائل اس سے ختم نہیں ہوں گے, مزید بڑھیں گے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو دوسری طرف لوگ ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ پشتون اور ہماری یہ حکومت یہ اسی میں مشغول رہے نا, تو وہ خان صاحب کو بھی رہا ہونے نہیں دے رہے. کیونکہ وہ اگر خان صاحب کو رہا کریں گے نا تو پھر ان کا یہ بہانہ ختم ہو جائے گا اور پھر فوکس ہو جائے گا گورننس پہ. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی لگے رہیں اسی میں, اور کام جو ہے یا سسٹم وہ چلاتے رہیں. لیکن عرفان آخر میں اس سے جانے سے پہلے میں ایک تشویش کا آپ کو وہ اظہار کر دوں. مجھے نہیں پتا کہ یہ میری رائے جو ہے یہ کتنی لاجیکل ہے یا نہیں, لیکن دیکھیں اگر میں ڈاٹس کو کنیکٹ کرتا ہوں, آپ نے ابھی شروع میں کہا کہ سمبولک ویلیو, سمبولک امپورٹنس ہے اس چیز کی نا. میں 18 امینڈمنٹ کو اس حوالے سے بھی دیکھتا تھا کہ اس کی سمبولک امپورٹنس اس سینس میں کہ 18 امینڈمنٹ نے اسٹیبلش کر دیا کہ فیڈریٹنگ یونٹس پاکستان کے جو ہیں ان کے کچھ رائٹس ہیں کہ جس کا اختیار مرکز کے پاس نہیں ہے کہ ان سے وہ رائٹس لے لیے جائیں. 18 امینڈمنٹ پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا 2010 میں. اب امیجن کر دیں کہ 2010 وہ وقت تھا کہ جس میں ڈیورن لینڈ جو ہے اس پر ابھی فینسنگ شروع نہیں ہوئی تھی, اور ڈیورن لینڈ اسی طرح ڈیورن لینڈ تھا جو کہ ہمیشہ وہ رہا. اور دوسری یہ کہ 2010 میں 2010 کے اندر فاٹا کا مرجر بھی نہیں ہوا تھا. تو اور ایکسٹینشن بھی چاہیے تھی ایک کیانی صاحب کو. ہاں کیانی صاحب کو ایکسٹینڈ نہیں, وہ الگ ایک بات, اس کو ایکسٹینشن چاہیے تھی. لیکن یہ ہے کہ پاورز دیٹ بھی جنہیں کہا جاتا ہے, ان کو ہمیشہ یہ ڈر تھا کہ اگر ہم نیشنلسٹ فورسز کو بہت زیادہ ڈپرائیو کریں گے, ان کو محروم رکھیں گے, تو یہ ڈیورن لینڈ ہمارا سافٹ انڈر بیلی ہے, یہ ہمارے خلاف استعمال ہو سکتا ہے. حالانکہ کبھی اس کے چانسز نہیں تھے. تو یہ 18 امینڈمنٹ جو ہے یہ اسی لیے انہوں نے ہضم کیا کہ مجبوری یہ تھی کہ جی ڈیورن لینڈ ہے. لیکن اب ڈیورن لینڈ جب سارا فینس ہو گیا, فاٹا کو جب مرج کر دیا خیبر پختونخوا میں, بلکہ خیبر پختونخوا کو فاٹا میں جب مرج کر دیا, ٹھیک ہے نا, اور ٹوٹل کنٹرول ان کی آ گئی, تو اب انہوں نے کہا کہ جی یہ 18 امینڈمنٹ جو ہے یہ چھلنے والا قانون نہیں ہے, اس کو رول بیک کر رہے ہیں. اور مجھے خدشہ اس چیز کا ہے کہ اس کے بعد شاید فاٹا کے مرجر کو بھی رول بیک کر. ویسے میں ایک بات بتاؤں آپ کو, اگر آپ اور میرے جیسے لوگ فوراً ڈیورن لائن کو ایک استعارہ بنا لیتے ہیں, اس سے پشتونوں کی زندگی کو باندھ دیتے ہیں, کیونکہ یہی ہماری اسٹیٹ کا پالیسی ہے انگریزوں کے دور سے. لیکن اگر آپ پورا افغانستان بھی دے دینا ان کو, لڑائی پاکستان سے باہر ہے ہی نہیں, لڑائی اندر ہے, پاکستان کے اندر, اور پھر طاقت کے حلقوں کے اندر ہے. یہ لڑائی آج سے بھی شروع نہیں ہے. 1950-54 میں پہلا بیوروکریسی نے ریوولٹ کیا تھا نا,
جو غلام محمد، سکندر مرزا اور گرمانی اور ایک اور بندے تھے، اور پھر 58 میں ملٹری نے ان سے لے لیا. ابھی بھی طاقت کے محور یہی بیوروکریسی اور ملٹری ہیں. آپ ہفتے کے دن شام کو موٹر وے پہ ٹریول کریں اور آپ یہ بڑی بڑی گاڑیاں دیکھیں ان بیوروکریٹس کی، آپ کی عقل ٹھکانے آ جائے گی کہ روڈز پہ یہ پاور کتنی فلو کرتی ہے کس طرح. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس ملک کی ریسورسز کہاں جا رہے ہیں. یہ جو ملیٹنسی ہے، ملٹرائزیشن ہے، اس کا افغانستان سے زمینی تعلق تو ہے کہ وہاں لڑائی گرم کریں گے تو یہاں پر جو ہے نا ان کے پاکٹس اور ان کے بیلیز میں کچھ پڑے گا. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ لڑائی پھیل رہی ہے. اب دیکھیں، جو افغانستان کو ہم نے 20-25 سال پہلے درگت بنائی تھی، کبھی گریو یارڈ آف دا امپائر کہتے تھے، کبھی وہ بڑھتے بڑھتے فاٹا تک 2001 سے 7 تک پہنچ گئی وہ چیز. 2007 سے پھر فاٹا کے بعد وہ خیبر پختونخوا تک آ گئی 2008-9 میں جامع افسا کے بعد. ابھی وہ اسلام آباد میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ٹیگ لگائیں کہ باقی صوبوں سے آنے والے لوگوں کا پتہ چلے کہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں. بالکل. تو دیکھیں، یہ جو لڑائی ہے یہ ادھری جگہ پہ پہنچ رہی ہے جہاں کا یہ خمیر تھا. کہتے ہیں پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. میں صرف ڈر رہا ہوں کہ جو اداروں کے اندر ایشو ہے اس کو اداروں کے باہر لوگوں پہ تھوپنے سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا. پاکستان کو اگر بچانا ہے تو اداروں کو اکاؤنٹیبل بنانا ہوگا. اور میرے خیال میں IMF، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی ریسکیور ہیں، لیکن باہر بھی یہ لوگ بار بار اشارہ کر رہے ہیں اس چیز کی طرف. ہمیں سمجھ تو آتی ہے لیکن ڈر اور خوف کی وجہ سے کہہ نہیں سکتے. عرفان، آپ نے ایک بات کی نا کہ ابھی اسلام آباد میں مثال کے طور پر جو لوگ یہاں سے جائیں گے اور تاکہ پتہ چلے کہ کون کہاں سے آ رہا ہے یا آ رہے ہیں اسلام آباد میں، تو یہ طالبان کی وہی پرانی پالیسی ہے نا کہ جنہوں نے کہا تھا کہ جو افغانستان کے اندر نان مسلم ہے تو وہ ایک بیج لگائیں گے تاکہ ان کی آئیڈینٹی معلوم ہو کہ یہ نان مسلم ہے، یہ مائنارٹی ہے. بالکل. تو یہ اس کا وہ ماڈرن ورژن ہے. بالکل. کہ اسلام آباد کو پتہ لگنا چاہیے کہ یہ ابھی پشتون انٹر ہوا اسلام آباد میں. اگر پشتون بھی تو کیا کون سے ٹرائبل ڈسٹرکٹ کا انٹر ہوا، یہ بلوچستان سے انٹر ہوا، ٹھیک ہے نا، یہ اپنے پنجاب سے انٹر ہوا، یہ سندھ سے. تو یہ وہی طالبان والی پالیسی. تو طالبان تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اندر ہیں طالبان، باہر نہیں ہیں. طالب ہر جو ہے نا یہاں پالیسی میکر کے اندر ایک طالب چھپا ہوا ہے اور اس کے لیے باقی ساری دنیا مال غنیمت ہے. اس کے لیے پختون اور بلوچ خاص کر مال غنیمت ہے کیونکہ سب سے کمزور ہے. پوری دنیا تب مال غنیمت اس کے لیے ہوگی جب ان کے لیے کمزور ہو جائے گی دنیا. لیکن دنیا تو اتنی کمزور نہیں ہے جتنا بلوچ اور پشتون ہے نا. تو اس لیے پشتون اور بلوچ پہ یہ پانی بہت تیزی سے گزر رہا ہے. یعنی پشتو میں کہتے ہیں یہ ریلا بہت تیزی سے. بہرحال اچھا، یہ جو کتاب کی طرف آئیں گے، اسٹیفن ایلن رٹنبرگ کی کتاب ہے. آپ نے تھوڑا پڑھ بھی لی، میں نے ابھی شروع کی ہے. اور ایتھنیسٹی، نیشنلزم اینڈ دا پشتونز، یہ انٹرسٹنگ ہے. لیکن پشتون کیوں کہیں؟ میرے خیال میں یہ جو ہے نا مارجنلائزڈ کمیونٹی رکھتے ہیں. میں جب بھی کوئی کتاب پڑھتا ہوں تو میں یہ پشتون کی جگہ عام پاکستانی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اگرچہ یہ ڈیفرنٹ ہے، یہ نیشنلزم اور ایتھنیسٹی پہ ہے. لیکن آپ نے اس میں، ابھی میں نے پڑھی نہیں ہے، آپ نے اس میں کون سی مین آرگومنٹ اس کا کیا ہے؟ کیونکہ یہ بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے، بڑا کوٹ کیا جاتا ہے اس کو. بالکل. 72 میں اس کے ڈسرٹیشن ہے، PhD کا ڈسرٹیشن ہے اس کی. عرفان، ایک تو دیکھیں اس کتاب کی خاصیت، ابھی میں نے جتنی پڑھی ہے، میں ابھی اس کو پڑھ رہا ہوں، تو ایک وہی ہے جو آپ اکثر پوڈ کاسٹ میں بات کرتے ہیں نا، یہ باٹم اپ، کہ اس نے یہاں پر پشتون نیشنلزم کو اسٹڈی کیا ہے، لیکن اس نے پرسنالٹیز کے پرسپیکٹیو سے نہیں. اس نے دیکھا ہے کہ یہ سوشل، پولیٹیکل اور اکنامک کرنٹس جو ہیں یہ لوئسٹ ایپ پر یہ سوشل کرنٹ کیا تھے اور کس طرح ایمرج ہوئے. یعنی مثال کے طور پر یہ ایک جگہ پہ بات کرتا ہے نا کہ اکثر ہسٹورینز اور اکیڈمکس یہ غلطی کر لیتے ہیں کہ یہ کسی واقعے کو ایک خاص تاریخ کے ساتھ منسوب کر لیتے ہیں.
تو کہتے ہیں کہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک آرڈر اس پر امپوز کر لیتے ہیں اور اس سے اس کا ہسٹوریکل کانٹیکس لے لیتے ہیں، اس کی کمپلیکسٹی، اس نے یہ لفظ یوز کیا ہے، اس نے کہا کہ وہ چیزیں اتنی سمپل نہیں ہوتی. یعنی مثال کے طور پر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ بالکن اسٹیٹ کے اندر جب فلاں بندے کو مارا گیا تو سیکنڈ ورلڈ وار کا آغاز اس سے ہوا، ٹھیک ہے نا. ہٹلر نے پولینڈ پر اٹیک کیا تو سیکنڈ ورلڈ وار کا آغاز ہوا. اب اس بندے کا آرگومنٹ یہ کہ یہ نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس ایک ٹریگر، اگر ہم جسے کہتے ہیں نا کہ ایک واقعہ کی جس نے ٹریگر کر دیا، اب اس کے لیے حالات کب سے بننا شروع ہوئے تھے، کون کون لوگ کس قسم کی تیاری کر رہے تھے. تو وہ اردو کا ایک شعر ہے نا، میں آپ سے پوچھ بھی رہا تھا، وہ کیا ہے کہ حادثہ یک دم نہیں ہوتا. اس کا پہلا وہ کیا ہے کہ آپ کو تو میں نے بتا دیا. ہاں نہیں، ادھر میرے پاس ہے، کوئی اس طرح ہے وہ ہاں وقت کرتی ہے برسوں آبیاری، اس طرح کچھ ہے. ہاں پرورش ہاں وقت، بہرحال یہ سمجھ آ گیا دوستوں کو. بالکل. اور حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، آرگومنٹ اس کا بھی یہی ہے. تو یہ اس کا یہ کہ یہاں پر مثال کے طور پر پشتون نیشنلزم جو ہے تو اس کا ایمرجنس یہ شہر سے نکل اور پاور سینٹر سے نکل کر یہ رورل ایریاز میں جا کے اس کی جڑیں یہ لوکیٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے. اور مجھے عرفان اس میں جو بڑی وہ اچھی بات لگی، اور یعنی مجھے خود اپنے کام میں کمزوری جو نظر آئی. اچھا وہ شعر اس طرح ہے، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. پلیز گو اہیڈ. تو اس میں بات یہ ہے کہ یہ جن سورسز کو کوٹ کرتا ہے نا، تو میں وہ کہتا ہوں ندامت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم نے ان سورسز کا ابھی تک نام بھی نہیں سنا. یعنی یہ پشتوں کی کتابوں کو کوٹ کرتا ہے، یہ اردو کی کتابوں کو کوٹ کرتا ہے. تو اردو کی تو کتاب چلے ایک دو جو ہیں وہ پہلے سے مجھے معلوم تھے، لیکن پشتو کی جو کتابوں کا حوالہ یہ دیتا ہے ان کے میں نے کبھی نام بھی نہیں سنے. اور یہ دیکھیں یہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ وہ کتنی امپورٹنٹ ہے یعنی اس خطے کو. نہیں لیکن میں تھوڑا سا اس پہ بتاؤں گا آپ کو. یہ میں آپ دونوں تھے تو ہماری ایک پروفیسر ڈاکٹر رحیم مروت صاحب سے جو بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ان کے دور میں یعنی 70s 80s میں یہاں پر پشتون کا کوئی یعنی ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں، ایئر اسٹڈی سینٹر میں، پاک اسٹڈی میں ایتھنیسٹی یا پشتون پہ کوئی ریسرچ بھی کریٹیکل نہیں کر سکتا تھا. بلکہ وہ کہتے تھے کہ کریٹیکل کانسیپٹس کے وہ نام بھی نہیں لیتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ نام کوئی ریکارڈ کر لیں اور ان ارباب اختیار کو بتا دے کہ جو مثال بادشاہ خان صاحب کی تحریک پہ ریسرچ نہیں ہو سکتی تھی اور لوگ ڈرتے تھے کہ اگر اس پہ ریسرچ کریں گے تو ان لوگوں کو نام پتہ پھر وہ پروفیسر نہیں بن پائیں گے. تو اگر یونیورسٹیز کا یہ حال ہو کہ وہاں پر تحقیق کرنے والے نام نہیں لے سکتے چجائکا کے کریٹیکل ریسرچ کی بات کریں تو پھر تو باہر سے لوگ آئیں گے اور ہم پہ ریسرچ کریں گے. بات یہ تھی نا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایز سچ کوئی قانون موجود نہیں تھا، لیکن خوف کا جو انوائرمنٹ تھا اس کی وجہ سے، مثال کے طور پر اس نے میڈم لال بہا جو ابھی فوت ہو چکی ہے، اس کا نام کہ وہ کتنی بڑی ریسرچر تھی لیکن وہ ان چیزوں کو نہیں چھیڑتی تھی. ڈاکٹر انور خان کی بات کرتی، ٹھیک ہے نا، ایک اور کی بھی، اس میں بھی ڈاکٹر عظمت حیات صاحب کی بات کر رہے ہیں وغیرہ. اب یہ سارے لوگ یہاں پہ ریسرچز کرتے رہے ہیں لیکن سب ڈیورنٹ لائن پہ اور اس سے ملی جلی چیزوں پہ ریسرچ. اس طرح کی کریٹیکل ریسرچ کرنا ان کا کام تھا، نہ کہ راٹنبرگ صاحب کہ وہ امریکہ سے آئیں اور یہاں ریسرچ کریں یا کسی اور ملک سے آئیں. لیکن یہ لوگ نہیں کریں گے کیونکہ اس طرح کی ریسرچ کرنے کے بعد آپ وائس چانسلر نہیں بن سکتے اور نہ پروفیسر بن سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. ویسے اس قسم کے پوڈ کاسٹ کے بعد بھی آپ نہیں بن سکتے. تو میں تو نہیں بنوں گا. ہاں ایک یہی اور ایک کسی اور پوڈ کاسٹ میں ذکر اس کا کریں گے کہ اسی طرح بینرجی کی جو
PhD کی ڈیزرٹیشن جو کتاب فارم میں ہے دا پٹھان انآرمڈ، وہ بھی ایک اچھی کتاب ہے. وہ بھی یعنی ہمارے کسی لوکل اسکالر نے ریسرچر نے ان لوگوں کو انٹرویو نہیں کیا جس کو بینرجی نے انگلینڈ سے آ کے، جس کا تعلق ہندوستان سے تھا، انہوں نے ان کے گھروں میں اور حجروں میں جا کے ان کو انٹرویو کیا. ہم لوگوں نے اس کو کم از کم پشتونوں کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے اپنے اسکالرس کریٹیکل ریسرچ کرنے سے ڈرتے ہیں، لیکن باہر سے آئے ہوئے لوگ کم از کم کچھ ورثہ ہمارے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کے توسط سے ہم اپنی تاریخ کو تھوڑا بہت پڑھ سکیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلی پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.